بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جس کو لہ پالک بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ لہ پالک بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ بھی جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئی اور 2 مہینوں کے روزے کی منت مانی۔ جب حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز و رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمانوں پر ہوا، قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہونے پر ناز تھا، اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے قصے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی۔ یہ تھی سچائی، دینداری، ورنہ وقت شوکن کے اوپر الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ میں گرانے کا، بالخصوص اس شوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بزرگ تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ بھی کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی، ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ سب کا حصہ ہے، فرمانے لگی، تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھی۔ قاصد نے کہا، یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی، سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا، اس مال کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے، اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔
پھر برجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ، اور ایک مٹھی فلاں کو، گرج رشتہ داروں، غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سو رہ گیا تھا اسے لے لیا، اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے، اس کے آنے سے بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ 12,000 درہم تو ختم کر دیے۔ انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرے۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت کوئی درہم نہ چھوڑا، نہ کوئی مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے میں حضرت زینب کے یہاں تھی، ہم گیرو کے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کو خیال پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لے آئے۔